بات ہے آج سے 2.5 سال پہلے 3 دسمبر 2021 کی۔ سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن نیشنلسٹ پرینتا کمارا نامی ایک فیکٹری مینیجر کو موب لنچنگ کے ذریعے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ الزام تھا کہ اس نے بلیسفیمی یعنی گستاخی کی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کمارا نے دیوار سے ایک سٹیکر اتار کر پھینک دیا جس پر شاید کچھ ریلیجیس ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا۔ اب چونکہ کمارا پاکستانی نہیں تھا تو اس لیے نہ تو وہ عربی سمجھتا تھا اور نہ ہی اردو، لیکن ان کی انجانے میں کی گئی یہ غلطی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ کچھ ہی دیر میں فیکٹری ورکرز اور لوگوں کا ایک ہجوم کمارا پر اٹیک کر دیتا ہے اور پہلے تو انہیں بے دردی سے مارا جاتا ہے اور پھر ان کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پچھلے ہی سال 16 اگست 2023 کو پاکستان کے شہر جڑاوالا میں کرسچن کمیونٹی پر ایک ہیوی موب اٹیک ہوتا ہے جس میں 26 کے قریب چرچز کو جلا دیا جاتا ہے اور کرسچنز کے گھر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی سیم ریزن سامنے آئی کہ کسی کرسچن نے گستاخی کی اور پھر لوگوں کی طرف سے یہ ریئیکشن دیکھنے کو ملا۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ ایکسٹریمزم کی کوئی اکلوتے کیسز نہیں ہیں۔ حال ہی میں سوات کے اندر ایک ٹورسٹ کو بڑی ہی بے دردی سے موب اٹیک کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 2017 میں مردان کی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مشال خان کو اسی طرح بلیسفیمی کے الزام میں موب اٹیک سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2010 کو ایک کرسچن عورت آسیہ بی بی کو گستاخی کے الزام میں لوکل کورٹ کی طرف سے سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ بعد میں 2018 کو ان کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ انہیں بری کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے آسیہ کو اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر موو کرنا پڑتا ہے۔ 2011 کو گورنر آف پنجاب سلمان تاثیر کو انہی کے باڈی گارڈ کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی سیم ریزن بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے بلیسفیمی یعنی گستاخی کی تھی۔ 2012 کو ایک ینگ کرسچن لڑکی ریمشا مسیح کو قرآن کے توہین کے الزام میں موب لنچنگ سے بچاتے ہوئے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح کے انسیڈنٹس کی لسٹ کافی بڑی ہے۔ سوات والے انسیڈنٹ میں کیا ہوا تھا دوستوں کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا یہ وزٹر ٹورزم کے لیے سوات آتا ہے اور یہاں کے علاقے مدین میں یہ 10 دن کے لیے روم بک کرتا ہے۔ جمعرات کی شام 6 بجے کے قریب اس کے روم کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں جو اس پر قرآن چلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہے تو ہوٹل مینجمنٹ پولیس کو بلا لیتی ہے اور پولیس اس ٹورسٹ کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ یہ شخص جس کا نام غالباً سلمان تھا پولیس کو بتاتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف مدین میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہونے لگتے ہیں کہ کسی نے ایسے قرآن کی گستاخی کر دی۔ لوگوں کا یہ ہجوم پولیس کے پیچھے اسٹیشن چلا جاتا ہے اور وہاں حملہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، پولیس موبائل کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے اور سلمان کو اسٹیشن سے پکڑ کر بازار گھسیٹتے ہوئے لے آتے ہیں جہاں پر اس میں پہلے بے دردی سے مارا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ ایک کافی ہولناک انسیڈنٹ تھا، لیکن یہاں پر بھی کئی سارے سوال اٹھتے ہیں۔ کیا کوئی ثبوت تھا کہ یہ کام واقعی اس شخص نے کیا ہے؟ اگر یہ کام ہوٹل کے اندر ہوا ہے تو اتنی جلدی باہر کیسے خبر گئی کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے؟ اور اگر پولیس کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ چل گیا تو وہ سلمان کو ہجوم سے الگ کیوں نہیں لے کر گئی؟ سوال تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک سوال جو سب سے اہم ہے، کیا اس شخص نے واقعی کوئی گستاخی کی بھی تھی؟ یہ صرف ایک کیس کی بات نہیں۔ جس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ مشال خان کا میں نے آپ کو بتایا، بعد میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ مشال نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، بلکہ یونیورسٹی کی اتھارٹیز کی طرف سے اس کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ جس کرسچن لڑکی ریمشا مسیح پہ الزام تھا کہ اس نے قرآن کو چلایا ہے، انویسٹیگیشن سے پتہ چلا تھا کہ خالد جدون چشتی نامی شخص نے جھوٹے ثبوت بنا کر اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ بلیسفیمی کا کوئی بھی کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی ثبوتوں کے ساتھ یہ نہیں ملتا کہ واقعی اس شخص نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ ایکسٹریمسٹ لوگ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر بڑی ہی بے رحمی سے اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے مان بھی نہیں کہ اگر کسی شخص نے واقعی ایسا کیا ہے تو کیا عام لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ ایسے جتھے بنا کر اس کی جان لے لیں؟ پاکستان میں اب تک 2000 کے قریب بلیسفیمی کے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 88 لوگوں کو تو موب لنچنگ سے مار دیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اتنی زیادہ انتہا پسندی اور موب لنچنگ دیکھنے کو ملتی ہے؟ پہلی وجہ جو یہاں پر سامنے آتی ہے وہ ہے ریلیجیس مینیپولیشن۔ یہ جو لوگ جو موب لنچنگ کرتے ہیں، ایسے سپورٹ کرتے ہیں، انہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کے ریلیجیس لیڈرز۔ یہ کچھ ایکسٹریمسٹ مولوی جو موب لنچنگ کو بڑے ہی ثواب کا کام بتا کر لوگوں کو برین واش کرتے ہیں۔
آپ پہلے ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ۔ من سب نبیا، اسی کا نام فاقتلوہ، من سب نبیا، من سب نبیا، سب نبیا، گستاخ نبی کی ایک سزا، نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ۔ دیکھا آپ نے کیسے چھوٹے بچوں تک کو کیسے برین واش کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے فوراً ہی مار دینا چاہیے، یعنی کوئی جانچ پڑتال نہیں کہ اس نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، تو انٹینشنلی کیا ہے یا ان انٹینشنلی، اس کا دماغی توازن ٹھیک تھا کہ نہیں، ایسے سوال کوئی نہیں پوچھے گا۔ ان خون کے پیاسے سو کالڈ عاشقوں کو کوئی خیال نہیں رہتا کہ انسانی جان کی کیا حرمت ہے اسلام میں۔ اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کے خلاف FIR کی جا سکتی ہے، آرٹیکل 295C کے ذریعے اسے سزا دلوائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ ان کے نزدیک بڑا ہی آسان کام ہے جنت حاصل کرنے کا کہ کسی پر گستاخی کا الزام لگا دو اور پھر اسے قتل کر دو، کیونکہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ان کی موت نہیں بلکہ اس سامنے والے نہتے انسان کی موت۔ ایک نعرہ جو ان لوگوں کی طرف سے بہت لگایا جاتا ہے، من سب نبی فقتلو، یعنی جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اسے حدیث کہہ کر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں حدیث کی مین سٹریم کی 6 بکس میں نہیں ملتی۔ اس حدیث کا اوریجن ہمیں حدیث کی 2 اور بکس، المعجم الاوسط 4602 اور مجموع الزوائد 10568 سے ملتا ہے، جس کا اوریجنل ٹیکسٹ کچھ یوں ہے: جس نے انبیاء میں سے کسی کو گالی دی اسے قتل کیا جائے، اور جس نے اصحاب میں سے کسی کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائے۔ اگر ہم اس حدیث کے نیریٹرز یعنی راویوں کی بات کریں تو اس حدیث کے فوٹ نوٹ میں یہ لکھا ہے عبید اللہ بن محمد عمری، جو اس حدیث کا راوی ہے، اسے امام نسائی نے جھوٹا راوی کہا ہے۔ امام نسائی کو نہیں جانتے، امام نسائی حدیث کے بڑے امام ہیں جنہوں نے سنن نسائی نام کی حدیث کی بک لکھی، جو حدیث کی 6 بڑی بکس میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم سکولر شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف حدیث کہا ہے۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث اگر واقعی صحیح ہے تو یہ حدیث کسی اور نیریشن چین کے ساتھ کیوں نہیں آئی، یا جو حدیث کی مین سٹریم کی 6 بکس کے ان کے اندر کیوں نہیں ملتی۔ یہاں پر سوچنے کی ایک اور بات بھی ہے کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ جب ان کے سامنے ان کی گستاخی کی جاتی تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت ہے، ہم اسے قتل کر دیں، لیکن آپ اسے منع کر دیتے تھے۔ آپ چاہتے تو وہیں پر ہی قتل کروا کر یہ بتا سکتے تھے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ اگر جنگ میں بھی ہوتے تو سامنے والے کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے اور اسے جنگ سے جانے کا کہتے۔ اگر وہ ان دونوں باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا تو تب ہی اس کے ساتھ لڑتے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کے قتل کا حکم دیں بغیر کسی جسٹیفیکیشن یا توبہ کا موقع دیے؟ یہ باتیں آپ کو کوئی سو کالڈ ریلیجیس اسکالر نہیں بتائے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کا برین واش کرنا ہوتا ہے دین کے نام پر۔ کچھ سال پہلے جو پاکستان میں ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوتے تھے، جو سوسائڈ بمبرز پکڑے جاتے تھے، وہ کیسے بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اگر وہ بم بلاسٹ کر دیں گے۔ لال مسجد کا انسیڈنٹ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا۔ دوسری وجہ جو یہاں پر سامنے آتی ہے وہ ہے اگنورنس، جہالت۔ یہ جو لوگ جو موب لنچنگ کرتے ہیں یہ 100% جاہل ہوتے ہیں۔ 100% میں اس لیے کہہ رہے ہوں کہ ان لوگوں میں کوئی بھی شخص یہ زحمت نہیں کرتا کہ آیا اس نے یہ گستاخی کی بھی ہے کہ نہیں، اور اگر کی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے۔ بڑا ہی آسان ہو گیا ہے آج کل کے دور میں کسی کو قتل کروانا، بس آپ اس پہ گستاخی کا الزام لگا دیجئے، آگے پبلک خود دیکھ لے گی۔ طارق مسعود کو پکڑو، گرفتار کرو، توہین اہل بیت۔ بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کا فتویٰ۔ توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو، کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر ایک لڑکی نے ایک لباس پہنا تھا جس میں عربک کیلیگرافی میں کچھ لکھا تھا۔ اب یہ جو 100% جاہل لوگ تھے، ان لوگوں نے ہلہ مچانا شروع کر دیا کہ کیسے قرآن کی گستاخی ہو گئی ہے، اس لڑکی کے لباس میں قرآن لکھا ہے۔ قریب تھا کہ اسلام کے نام پر ایک اور قتل ہو جاتا، لیکن پولیس نے بڑی ہی کوشش سے اس لڑکی کو موت سے بچا لیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کے لباس پہ عربک ورڈ حلوہ لکھا تھا، جس کا مطلب ہے شاید گورجس۔
لیکن سو کالڈ عاشقوں کے ہجوم نے اس عورت کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا اور اسے مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ایک مولوی اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا چونکہ اس لڑکی کے لباس میں عربک رسم الخط میں لکھا تھا اور قرآن بھی اسی رسم الخط میں ہے تو اس سے قرآن کی توہین ہوتی ہے۔ ایسے ان پڑھ جاہل مولویوں سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ روزانہ عرب کنٹریز کے اندر کتنے ہی بے ہودہ گانے بجائے جاتے ہیں جو اسی رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں، وہاں آپ کو توہین کا خیال نہیں آتا؟ کوئی عرب کمپنی جب کوئی انڈر ویئر بناتی ہے تو اس انڈر ویئر کے سٹیکر پر بھی اسی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، تب آپ کو توہین کا خیال نہیں آتا؟ انہیں چاہیے بس کوئی اکیلا بندہ تاکہ اس پر توہین کا الزام لگا کر اسے مار کر خود کو بڑا عاشق رسول ڈکلیئر کیا جا سکے۔ تیسری اور بڑی وجہ یہاں پر ہے اسٹیٹ۔ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی ریلیجن سے ہو، وہ اسٹیٹ کو پورا ٹیکس پے کرتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اسٹیٹ اسے پروٹیکٹ کرے۔ اسٹیٹ کا مین پرپز اپنے سٹیزن کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی باب لنچنگ کے ہم نے کیسز دیکھے ان میں پولیس یا تو دور کھڑی رہی یا تو بچانے میں ناکام رہی۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے تو اسٹیٹ وہ بڑے اچھے سے کر لیتی ہے، لیکن جب ان ایکسٹریمسٹ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بات آئے تو اسٹیٹ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ ان سب سے کنٹری کی امیج کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہاں کے اپنے سٹیزنز ہی محفوظ نہیں ہیں تو کون باہر سے آ کر یہاں پر انویسٹ کرے گا؟ یقیناً انتہا پسندی بہت ہی خطرناک چیز ہے، پھر چاہے وہ جے شری رام کے نعرے کے ساتھ ہو یا پھر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ۔